بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں نے ایک خوبصورت کتاب مخزن اخلاق سے ایک واقعہ پڑھا۔ اس میں ایک حکایت لکھی ہوئی تھی کہ ایک امیر آدمی کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس وقت ایک بیچارہ غریب و شکستہ حال بھی اس امیر کے برابر آ بیٹھا۔ وہ امیر اپنے کپڑے سمیٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ بزرگ نے یہ تماشا دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں بیٹھے تھے۔ اوپر سے کچھ قطرے حضرت کے کپڑوں پر گرے، دیکھا تو چھپکلی تھی۔ جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، اس کو کیوں پیدا کیا؟ یہ کس مرض کی دوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ چھپکلی بھی ہر روز یہ سوال کرتی ہے کہ اے اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا ہے؟ جناب علی، اس حکایت سے یہ غرض تھا کہ ہر ذی روح کے دل میں اوروں کی نسبت ایسے ہی خیالات جاگزیں ہیں، اور اس طرح کے خیالات ایک دوسرے کے بارے میں ہم روزانہ سوچتے ہیں۔ لیکن جناب والا، اس کائنات کا ہر ذرہ، اس کائنات کی ہر جاندار چیز، اس میں بنائی جانے والی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ اپنے علاقے، اپنے وطن، اپنے گاؤں اور خاص طور پر اپنے آبائی علاقے سے ہر شخص کو بے پناہ پیار ہوتا ہے، بے پناہ محبت اور وابستگی ہوتی ہے۔ وہ اپنے علاقے کے نام سے ہی سرشار خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ کسی پردیسی کے سامنے اس کے وطن کا، اس کے ملک کا نام لے لیا جائے تو وہ ایک دم متوجہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے ملک میں اس کے اپنے آبائی علاقے کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو وہ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ ایک دم سے متوجہ بھی ہوگا، اپنی دلچسپی بھی ظاہر کرے گا، اور سارا چھوڑ کے اس کا دل کرے گا کہ وہ اس بات کو اچھے سے سنے، کیونکہ اس کے اپنے وطن، اپنے علاقے اور خاص طور پر جس جگہ وہ پیدا ہوا، جہاں اسپیشلی اس کا بچپن گزرا، تو اس کی وہ تسلی سے بات سنے۔ تو ہر علاقے کے، ہر گاؤں کے، ہر شہر کے لوگوں کو اپنے علاقے سے پیار ہوتا ہے۔ تو میں نے بھی اپنی اس محبت کے حوالے سے، یا اپنی اس محبت کے پیش نظر، میں نے اپنے یوٹیوب چینل کا نام اپنے نام سے نہیں بنایا۔ میں نے کوئی کسی اور مقصد کے لیے نہیں، بلکہ میں نے اپنی گاؤں سے محبت کے اظہار کے لیے میں نے اپنے گاؤں کے نام سے اپنے یوٹیوب چینل اور اپنے فیس بک پیج کا نام اور اپنے ٹک ٹاک چینل کا نام حسنین کوٹ 19 کے بھی رکھا، کیونکہ اس نام کے ساتھ نہ صرف مجھے محبت ہے، بلکہ میرے گاؤں کے ہر باشندے کو، ہر فرد کو بڑا بے پناہ پیار ہے۔ اور ناظرین، میں آپ سے ایک دل کی بات کرتا ہوں کہ میرے پرسنل تجربے کے مطابق، یہ میں اپنی ذات کی بات کروں تو میرے لیے کسی پردیس میں ٹھہرنا میری فطرت کے خلاف ہے، مجھے بڑا ہی مشکل لگتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ روزگار کے سلسلے میں اپنے گاؤں سے دور ہیں، ان کے لیے ایک ایسی کاوش کی جائے کہ وہ آج کل کی سوشل میڈیا کے دور کے اندر ایک ایسے چینل کے ساتھ ان ٹچ رہیں جہاں انہیں گاؤں میں ہونے والی ہر ایکٹیویٹی، ہر تہوار، ہر خوشی، ہر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ میں ہونے والے جلوس، اور جو بھی اس کے اندر ایسا کوئی واقعہ رونما ہو جائے، کوئی خوشی غمی کی کوئی ایسی خبر ہو، تو وہ اس کے ساتھ ان ٹچ رہیں، تو ان کو بر وقت معلومات بھی ملتی رہیں، اور وہ اپنی محبت کے اس تعلق کو اس چینل کے ساتھ وابستہ ہو کر نبھا سکیں۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ کے اندر میں نے گاؤں میں صبح کے منظر کے اوپر ایک چھوٹا سا ولاگ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے لیے میں مشکور ہوں اپنے انتہائی پیارے بھائی، دوست
محمد عثمان کا، جو اس چینل کے ایڈمن بھی ہیں اور اس کی گروتھ میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ وہ صرف کیمرہ مین ہی نہیں ہے بلکہ وہ دل و جان سے اس چینل اور اپنی آڈینس، اپنے ویورز تک یہ جو مواد پہنچتا ہے، یہ جو ویڈیوز آپ تک جاتی ہیں، تو اس میں جتنی تر کیپچرنگ ہوتی ہے وہ زیادہ تر کردار اس میں محمد عثمان بھائی کو ہوتا ہے۔ تو صبح صبح نماز فجر کے بعد انہوں نے یہ ولاگ ریکارڈ کیا ہے، اور سردی کا چونکہ آغاز ہو رہا ہے تو فصلوں پر شبنم اور پانی کے قطرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، سردی کے آثار آپ کو واضح نظر آ رہے ہوں گے۔ تو اس ولاگ کو ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو صبح صبح کا یہ منظر نہ صرف خوبصورت سرسبز و شاداب کھیت، اور صبح صبح کسان کھیتوں میں کام کرتے ہوئے، جسے ہم مارننگ واک بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگ مارننگ واک کرتے ہیں، اگر وہ کھیتوں میں صبح صبح چکر لگاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی صحت کے لیے بڑا ضروری ہے، اور اس سے ان کا سارا دن بڑا خوشگوار گزرتا ہے۔ ناظرین، یہ طلوع آفتاب کا جو منظر ہے یہ بہت خوبصورت ہے، اور جب سورج کی کرنیں زمین پر پھیلتی ہیں تو تمام تر انسان اپنے اپنے شعبہ سے وابستہ اپنے کاموں پر نکلتے ہیں، اور اپنے روزگار کے سلسلے میں اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں۔ تو کسان یقیناً اپنے کھیتوں میں جا پہنچتے ہیں، جہاں وہ اس خوبصورت وقت کے اندر اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ پرندوں کے گیت صبح کے وقت بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اور بڑے خوشگوار یہ لمحات ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہماری کتابوں کے اندر صبح کی سیر کے اوپر باقاعدہ مضمون ہمیں پڑھایا جاتا رہا ہے، اور کوئی بھی اس کی افادیت سے انکار نہیں کر سکتا کہ صبح کا منظر، صبح کی سیر، صبح کی واک اور قدرت کی یہ خوبصورتی دیکھ کر یقیناً انسان کی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یقیناً گاؤں کی یہ صبح آج سے 30-40 سال 50 سال پہلے والی تو نہیں ہے۔ اس وقت گاؤں کی جو صبح تھی اس کے کچھ اور ہی رنگ ہوتے تھے، جس پر ہم ایک اسپیشل ولاگ میاں ریاض حسین شاہی صاحب کی آواز میں آلریڈی اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں، گاؤں کی صبح کے نام پر۔ میں اس کا لنک بھی اپنی ڈسکرپشن میں ایڈ کروں گا، تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا، کیونکہ وہ میاں ریاض حسین شاہی صاحب کی پریکٹیکل لائف اور جو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر گاؤں کی صبح کا مشاہدہ کیا تھا، وہ سارے کا سارا ہم نے ریکارڈ کر کر اس چینل کے اندر اپلوڈ کیا ہے۔ یقیناً وہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو ماضی کی یادیں تر و تازہ کریں گی۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری اس ولاگ کو آپ پسند کریں گے، اور آپ کو گاؤں کی صبح اتنی ہی پسند آئی ہوگی جتنی ہم اس کی توقع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ہمیں لائک، کمنٹ اور شیئر کے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور آپ کے کمنٹ سے ہی ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اور ہم اپنے ہر نئے ولاگ کے اندر امپرومنٹ لاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے آج کی اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔